خوبصورت گلدستہ پیران اعظام کا ایک رنگ پیدا کر رہا تھا، اور اس رنگ کو مزید رنگ لگا دیے ہیں حضور قبلہ پیر سید ریاض شاہ جی نے خوبصورت دعائیں دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ پیر غفار شاہ جی ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سارے کندھے سے کندھے جڑے ہوئے بھی بتا رہے تھے کہ اس آستانے پہ جو چمک ہے الحمدللہ، اور جو صاحبزادہ والا شان ابھی روشنیاں بکھیر رہے تھے، وہ ان بزرگوں کی دعائیں بھی ساتھ ہیں، اور ساتھ ہے آستانہ عالیہ کا اس روزہ مبارک سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو، اس اتفاق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اب میں انتہائی ادب سے مائک پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب کی جو منشا و مرضی ہے کہ حضور صاحبزادہ والا شان کو تو ہم نے سن لیا، اب وہ الفاظ بھی ہم سننا چاہتے ہیں جن الفاظ کو سننے کے لیے ہم نے لمبا سفر کیا ہے، کہ ہمارے مرشد اپنی زبان سے وہ موتی بکھیریں جو موتی ہمارے دلوں کو ہمیشہ سکون پہنچاتے ہیں۔ انتہائی ادب سے اور التجا کرتے ہوئے کہ سرکار، میں اکثر جس طرح عرض کیا کرتا ہوں، جناب آپ کے دھیمے الفاظ بھی ہمارے دلوں میں اترتے ہیں۔ اللہ آپ کی صحت کو سلامت رکھے، اللہ عز و جل یہ فیض ہمیشہ جاری رہے، اور حضرت شاہ ستار علیہ الرحمہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے قاسم، الحمدللہ قاسم فیضان ستاریہ حضور قبلہ پیر سید عبدالغفار شاہ جی اپنے خوبصورت لفظوں سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سٹینڈ لے بھائی، آگے 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 ادھر نہیں رکھنی، ادھر نہیں، سیدھا پاس ہے سن۔ وَعَلَىٰ وَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ تقریر نہ ٹائم نہیں ہے، صاحبزادہ ایک گل کہی آخر تے تو میں اس گل کی نفی کرنا چاہتا، کیونکہ دب کے ہم بھی نہ رہیں گے، کسی سے ہے آصف، آپ شاہ حسن سے ہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ بیٹے میرے کیا ہے کہ ساڈے مرید غریب ہیں، میں اس چیز کی نفی کرنی ہے، ساڈے مرید غریب نہیں، ساڈے مرید امیر ہیں۔ اسی جائیے تو بھی پیسے دینے ہیں، ایتھا آمد تو بھی پیسے دینے ہیں۔ اے امیرانہ کام ہے یا غریبانہ کام ہے؟ بولو۔ میرے بیٹے سے کسی نے کہا کہ کدھر سے پیسے لائے ہو اتنے، کیا بیچا؟ میں نے کہا بیچا کچھ نہیں ہے، خود بک گئے ہیں حضور کے در پر۔ اور بکے کیسے ہیں؟ محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں کہ میں شام کے سفر پہ تھا، یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، امیری کہاں سے آتی ہے، وہ آپ کو ایک وظیفہ دینے لگا۔ لڑے یا کوئی نہیں، اے میں تعویذ تو بہو منگنی ہوا، پیسے آ جانا، وظیفہ دینے لگا ہے، وظیفہ لے کر جاؤ، پیسے نہ آمن تو میرے کو دورہ لے لے۔ محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں کہ میں شام کے سفر پہ تھا تو راستے میں نا نماز کا وقت آ گیا، زور سی یا اثر تھی۔ کہتی ہے میرا وضو نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی کنواں مل جائے تو میں پانی لے کر وضو کر لوں۔ یہ آپ کو نا وظیفہ دینے لگا ہے۔
یہ اس امام کا وظیفہ دینے لگا ہوں کہ جو کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے حضور کا دیدار کرتے ہیں نا، یہ وہ ہے جو جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھا تو مجھے ایک کنواں نظر آ گیا، لیکن اس کنویں کے اوپر نہ ڈول تھی نہ رسی تھی۔ کہتی ہے میں بڑا پریشان ہوا، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مکان تھا، اس مکان کے چھت پر ایک چھوٹی سی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، 9 یا 10 سال اس کی عمر تھی۔ میں نے کہا، پوچھنے لگی بابا جی کیا چاہیے؟ میں نے کہا بیٹا مسافر ہوں، پانی لینا ہے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ کہتی ہے بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا لوگ مجھے محمد بن سلیمان الجلولی کہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی عمر کی ہوں، لیکن آپ کی ولایت کے ڈھنکے میں نے گلی گلی میں سنے ہیں، شہر شہر میں سنے ہیں، گاؤں گاؤں میں سنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کام بھی آپ نہیں کر سکتے، ہیں آپ اللہ کے ولی، لیکن یہ پانی والا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو کہ ڈول نہ ہو رسی نہ ہو تو پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ کہتی ہے بابا جی میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ محمد بن سلیمان کہتی ہے بچی چھت سے نیچے نہیں آئی، چھت کے اوپر سے تھوڑا سا جھانکا اور اپنی تھوک اس کنویں میں ڈال دی۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ تھوک پہلے پانی میں گئی ہے یا فوارہ پانی کا پہلے بار آ گیا۔ کہتے ہیں میں تو وضو بھول گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ یہ رتبے پائے کہاں سے ہے؟ کہتی ہے بابا جی اتنے اللہ کے ولی ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ رتبے ملتے کہاں سے ہیں؟ کہا بیٹا نہیں بتاؤ کہ کہاں سے رتبے پائے ہیں؟ کہا بابا جی پھر سنو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی۔ جو ہمارے پاس پیسے آتے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو وظیفہ دینے لگا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال ہو جائے، میرے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ نہیں آئے مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس علم کتنا ہے؟ یہ اگر حدیث سنی ہو تو مجھے بتانا۔ آپ مفتی ہیں، آپ کتاب سے پڑھتے ہیں، ہم جناب کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں کتاب اور جناب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں جو آسمان سے پانی برستا ہے نا وہ زمین پہ بعد میں آتا ہے، میں اس کے قطرے گن لیتا ہوں۔ لیکن پانی صرف پانی ایک جگہ پہ تو نہیں ہوتا نا، پانی کا جب کام بدل جاتا ہے تو پانی کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف بارش کی بات جبرائیل نے نہیں کی، اس کے اندر سب پانیوں کی بات کی۔ کون کون سے پانی تھے؟ پانی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے پانی کا نام چینج ہو جاتا ہے۔ یہ سمندر سے جب پانی اٹھتا ہے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں یہ پانی ہے؟ کیا کہتے ہو؟ اب ٹرنا آپ نے، کیا کہتے ہو؟ میں نے آپ کو نہیں کہنا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، اگر میرے اندر کچھ ہویا تسی آپ کو بول پینا۔ ہاں میں کوئی مولوی تھا نا، میں پیر ہاں، تو پیر بھی لامیے لے آلا نا دالیے دے آلا، انشاءاللہ دے کر بھیجنا تو ہمیں۔ پانی کا نام چینج ہو جاتا ہے، اس کو پھر کیا کہتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں؟ پھر جب وہ برسنے لگے تو پھر کیا کہتے ہو؟ پانی آ گیا؟ نہیں، بارش آ گئی ہے۔ وہ اگر بارش کا پانی چل پڑے پھر اس کا نام پھر چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو نہر کہہ لیتے ہو۔ اگر پانی وہ رک جائے تو پھر بحر کہہ لیتے ہو۔ اگر وہی پانی جم جائے تو برف کہہ لیتے ہو۔ اگر وہی پانی آنکھ سے ٹپک جائے تو آنسو کہہ لیتے ہو۔ اگر وہی آنکھ میں ٹپک جائے تو آنسو کہہ لیتے ہو، وہی رک جائے تو شبنم کہہ لیتے ہو۔ وہ پانی کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام جتنے پانی کے قطرے ہیں
اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے میں وہ گن سکتا ہوں. یہ وظیفہ آپ کو میں دے رہا ہوں، لے کر جاؤ. پیر وہ ہوتا ہے جو کچھ دیتا ہے. میں پہلے بھی تقریروں میں کہتا ہوں، سالانہ دورے پہ بھی کہتا ہوں، ویسے بھی کہتا ہوں. یہ کل چھنی گجرا کے اندر میں گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے آپ کے نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں. آپ کیا دیں گے ہمیں؟ کیونکہ ہمارا تو ایک ہی عقیدہ ہے کہ پلے رزق نہیں بندے پنچھی دے درویش، جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش. تے امیری 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 نہیں کر دے، خدا دی قسم ہے اتنی کٹیا پیسے علی فقیری نہیں کر دے. جڑے مدینے دے کمی نے ناصر کسے ہور دی چمچگیری نہیں کر. یہ کل جو 8 چک والے ادھر بیٹھے تھے، 3 والے بیٹھے تھے، وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. آج سید عبدالجبار صاحب کو میں نے دکھایا ہے، پرویز دیکھا تھا، یہ لندن سے آیا ہے. تو ادھر آستانے پہ آیا تو کہنے لگا صاحبزادہ کو کہ حضرت صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا، کہنے لگا یہ صاحبزادہ لندن سے آیا ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہتا ہے لنگر دے کر جائے گا. میں نے کہا پہلے جو چل رہا ہے وہ یہ چلا رہا ہے. میں پیراں تو بڑا اپنی مرضی والا پیراں. کل پھر کیا اس کی آجی 6 ہفتے کے بعد ٹائم ملیا. 6 ہفتے کے بعد اس کو ٹائم میں نے دیا ہے. آپ خوش نصیب غریب امیر ہیں، خوش نصیب امیر اور غریب ہیں. آپ کو تو ہر وقت ٹائم دیتا رہتا. لیکن میں عرض کر رہا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام سے میرے نبی نے پوچھا کہ اور بتاؤ تمہارے پاس علم کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ زمین کے اندر جو ذرے ہیں ریت کے، ریت ادھر اوپر ہی صرف نہیں ہے. آپ بور نکالیں پہلے ریت آتی ہے زمین کے اندر، پھر جہاں پہ پانی شروع ہوتا ہے پھر ریت آتی ہے، پھر اس پانی کے نیچے پھر ریت آتی ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ان ریت کے ذروں کو بھی گن سکتا. نہیں سمجھ آئی؟ جڑے مولوی کہنے نا نبی ساڈے جے نے ریت نے نا چونڈی پار کا بک نہیں، چونڈی پار کا تے تلی دا مولوی نے رکھو آکھو ذرے گن کا 10. مولوی نہیں گن سکتا تو حضور نہ جڑا غلام ہے جبرائیل ہو گن سکنا. کہنے لگا یا رسول اللہ ریت کے ذرے کو بھی میں گن سکتا ہوں کتنے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اور بتاؤ اور تمہارے پاس علم کیا ہے؟ یا رسول اللہ جتنے اللہ نے دنیا میں درخت پیدا کیے ہیں ان کی جتنی بھی ٹانیاں ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی پتے ہیں، یا رسول اللہ سب کو میں گن سکتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا بڑا علم ہے تمہارے پاس. یا رسول اللہ اللہ نے بڑا علم دیا ہے. فرمایا پھر یہ بتاؤ جو میرا امتی ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو اجر کتنا عطا فرماتا ہے؟ یہ بتاؤ. جبرائیل علیہ السلام قدموں میں گر گئے. یا رسول اللہ یہ جو اجر ہے نا آپ پہ ایک بار کو امتی درود پڑھتا ہے اللہ اسے اجر اتنا دیتا ہے کہ وہ جبرائیل گن نہیں سکتا ہے. جو ذروں گن سکتا ہے ذرے ریت کے، جو پانی کے قطرے گن سکتا ہے، جو درختوں کے پتے گن سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ پہ ایک بار درود پڑھو تو وہ جبرائیل کی بھی گنتی میں نہیں آتا. آج آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں کہ ہر وقت کوشش کریں وضو کے ساتھ. اگر وضو نہیں ہے، میرا تو اپنا ایمان ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو منانے کے لیے نہیں، اپنی برادری کے منانے واسطے. برادری اگر قسمہ چاہیے تو ہی مننے، تو جے مان جان تو پھر بندہ رن جانا. ان کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں نے کتنے سال ہو گئے ہیں وضو میں رہتا ہوا اور ہر وقت میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں تسبیح ہے، میری بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ صرف نبی پر درود پڑھتے رہتے، گنتی بھی نہیں کرتے کہ کتنا پڑھا ہے. یہ جو رنگ لگے ہیں نا یہ سارے درود کے لگے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ بھی یہ رنگ لینا چاہتے ہیں تو درود شریفات سے شروع کر دیں. میں نے پہلے بھی کئی سال کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، پھر کہوں گا، جب تک زندگی ہے بار بار کہوں گا. یہ پیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر لیا. آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، میرے نبی پر درود پڑھیں.
نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے نہ کسی پیر کی ضرورت ہے. اے پیر گلا کو نہیں ہے جس میں پیرانی روزی بند ہونی ہے، لیکن میری روزی کھلنی ہے اس طرح. ہاں حقیقت میں دس رہا میری کھلنی ہے. میں نے مریدوں کو کہا ہے جو ادھر سے فون کرتے نا پیر صاحب یہ دعا کر دینا، میں اس سے پوچھتا ہوں ماں زندی ہے؟ جی زندی. باپ زندہ ہے؟ جی زندہ. جا ان سے دعا کرا. میری دعا قبول ہو یا نہ ہو یہ گارنٹی نہیں، لیکن تیری ماں اور باپ تیرے لیے ہاتھ اٹھا دیں وہ عرش معلیٰ پہ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے. آج ہم کعبے کے اندر جا کر حج کرتے ہیں، قبول ہو یا نہ ہو. پچھلے سال میں اور میرے صاحبزادہ بیٹا یہ دونوں گئے تھے، کوئی پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں. احمد خان رضا بریلوی جب حج کر کے واپس آئے نا، اتنے بڑے امام ہیں اور وہ سادات کے غلام ہیں، اتنے بڑے امام جب واپس آئے نا لوگوں نے ان کو مبارک دی کہ حضرت آپ حج کر کے آئے آپ کو مبارک ہو. آپ نے خیر مبارک نہیں کہا. لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہتی ہے حج تو اس کا قبول ہوتا ہے نا جب میں کہوں لبیک تو آپ آگے سے آواز دے آ میرے بندے آ گیا ہے تیرا حج قبول کر لیا. کہتے ہیں میں جالیوں کے حضور کی جالیوں کی طرف جاتا رہا، صرف جالیاں نظر آئی ہیں، جالیاں والا تو نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں میرا حج اس وقت قبول ہوگا جب جالیوں والا مجھے دیدار کرائے. اس کی گارنٹی نہیں، لیکن جو حج میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرا نسخہ نہیں، میرے مصطفیٰ کا نسخہ. میرے نبی نے فرمایا جس کے والدین زندہ ہیں ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو چوم لے، جنت کے اٹھلے کنارے کو بھی چومتا ہے، اوپر والے کو بھی چومتا ہے. اور صبح جو بھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے چہرے کی صرف زیارت کرتا ہے، کچھ دیتا نہیں کچھ کہتا، کچھ صرف دیکھتا رہتا ہے، تو میرا نبی فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. اس حج کی گارنٹی نہیں جو میں بتا رہا ہوں، جو میرے نبی نے بتایا اس کی گارنٹی. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، اگر ان کو دن میں 10 بار دیکھ لے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ 10 حج کا ثواب عطا فرمائے. دیکھیں کتنا نسخہ دے رہا ہوں. لیکن ہمارے مرید کئی ایسے بدبخت بھی ہے وہ ادھر آتے نہیں، انہیں پتہ ہے کہ پیر صاحب ہم سے ملاقات ہی نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے والدین کو گھر سے بھی نکال دیا. اتنے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتا ہے. کیا ہمارا وفادار ہوگا؟ بولو. جڑا اپنے ابے نہ نہیں بنے اور پیرا نہ بڑھنا. میرے نبی فرماتے ہیں وہ صحابی کا عشق بڑا، یا رسول اللہ اگر دن میں کو 100 بار دیکھ لے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو وہ حج کریں، وہ دعائیں لیں. یہ بھی میرا مرید ہے، یہ سیٹھ ہے، ارب پتی ہے، اس کو قسم چوا کے آنکھوں کری روپیہ بھی تیرے کو لیا. یہ پیٹرول پمپ کے مالک ہے، لیکن وہ سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں. بستر جن کا لگا ہو مصطفیٰ کی گلی میں. ہاں ہمارا بستر ادھر لگا، ہم کسی امیر پر نظر نہیں رکھتے، آپ جب بھی رکھتے آپ جیسے فقیر پر نظر رکھتے. ہاں لوگ کہنے جی گڈیاں اتکی نہیں آئیاں، میں کہا گڈیاں رحمت دیاں ندیاں چلن لگیاں نے، تکو گڈیاں کے کر رہی ہیں یار، رحمت دیاں ندیاں دیکھو. بس میں آخری تو اگی پیغام دینا چاہنا، جنہوں نے والدین زندہ انہوں نے خدمت کر لو، پھر پیر بھی راضی، اللہ بھی راضی، تے اللہ نا رسول بھی راضی. تے جے ماں پیو راضی نہیں نا، ایک میں کے شان، میں تو بڑا گناہگار جا بندہ نا، پھر غوث پاک بھی تواڈے واسطے ہاتھ اٹھان تے دعا قبول کو نہیں ہوئی. والدین کی راضی کرو. میں ہر عرس تے زور یہی دینا کہ آج کل اتنی اس نیٹ بے حیائی پھیلا دیتی ہے کہ رن مرید لوگ ہو گئے اپنے والدین کی قدر نہیں کر. میں خانہ خدا کھلو کے باوجود کی کہہ رہی ہوں، میں 1000 بار سجدے پیا رہا نا، ساری رات سارا دن سجدے پہ گا تواڈے واسطے دعاواں کراں، وہ دعاواں اللہ چاہ کے میرے منہ تے مار دے سی اگر تیرے والدین ناراض ہیں. والدین اپنے کی راضی کرو تو پھر پیر بھی تواڈے تے راضی، اللہ دیاں بارہ رحمتاں بھی آ جسن. تے جنہاں بندیاں میں نے کہا نا کہ پیر صاحب غریب پیسے کول نہیں، بس آج تو نسخہ دے دیتا ہے، درود شریف تو پڑھ، پیسے اگلے سال نہ ہوں تو محفل کھڑا ہو جائے 2 کروڑ میں دے سال.
اے ویڈیو بڑے لگی ہے، میں صرف پیر پھونڈا مارنے والا نا، میں جڑی گل کرا اس تک اہم ہی ہو جانا۔ درود شریف تو پڑھتا انشاءاللہ رنگ لگ جا سن اللہ نے کرنا۔ اے پیر تو یہی کہنے نے جڑے نے عرصہ تے جائی نہ، میں ایک بندے پرسوں ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہ پیر یہی کہنے بس تو میرے کو آ گئی ہو نا، بس ہن والدین کی ضرورت کو نہیں، نمازاں کی ضرورت کو نہیں، کیوں نہیں ضرورت کہ میں کلندر ہوں۔ میں کہا کلندر تو اس کی کہنے جڑا بندر نچانا، وہ ایک کلندر نہیں، وہ اور کلندر سن کے کون کہتا ہے کہ دارا اور سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ لوگ حسین ابن علی کو کیا جانے دنیا، ارے دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ وہ کلندر اور تھے، یہ جو آج کل کے یہ کلندر اور ہے، یہ بندر نچانے والے کلندر ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے والے کلندر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ شنی گجرا تو کرلے تو ساڑھے ڈالا شریف تو اور کافی علاقہ جو جتنے مہمان ٹھیک رہی تو آئے، میں تمام نتائے دل جڑے سارے مرید انہوں نے شکریہ ادا نہیں کرنا، جڑے میرے دوست انہوں نے میں شکریہ ادا کرنا کہ تسی آئے ہو، نال لنگر کھاسو، نال کچھ لے کے جا رہے ہو۔ اے لے کوئی نہیں، آج درود شریف تو وڈا وظیفہ کڑا دیتا تو کی تو اپنے کولو نہیں دیتا، مسلم شریف نے حدیث وچوں دیتا ہے، تو نبی نے فرمان وچوں دیتا ہے۔ میری گل جھوٹھی ہو سکنی ہے، میرے نبی نے فرمان جھوٹا ہو سکنا نہیں۔ تو بس تو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی اچھی کر دے سی، آخرت بھی اچھی کر دے سی۔ جنہوں نے والدین دنیا تو چلے گئے، کچھ چہرے پریشان نے، میں نے جاننا جنہوں نے والدین دنیا تے نہیں ہیں، ہر جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر تے حاضری دیو، جا کر پڑھو کچھ نہ کچھ، اللہ قیامت والے دیڑا تو کی ولیاں دی صف وچ کھڑا کر دے۔ انہوں نے تو گناہ معاف تو حسن تو حسن تو جانا جس جمعے والے دیڑا اللہ تعالیٰ سارے تھوڑے گناہ معاف کر دے۔ والدین یا قبریں تو حاضری دو، جنہوں نے زندے ہوں اتو دورے تو جانا، جنہیں ناراض ہیں انہوں کی راضی کر لینا، اور راضی ہو گئے میں بھی راضی، میرا خدا اس رسول بھی راضی۔